ویلکم بیک. ایک زبردست ایتھلیٹ ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں, نیشنل لیول پہ بیڈمنٹن کھیل چکے ہیں, لیکن اب انہوں نے بیڈمنٹن کو کیا تھوڑا سائڈ پہ. انہوں نے کہا کہ اب میں رننگ کروں گا, اور وہ اتنے زبردست رنر ہیں کہ مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے. لاسٹ کی کچھ اچیومنٹس ان کی ہیں, لیکن میں اگر اس سال کی بات کروں فیبرری 2025 میں لاہور میں ہونے والی میراتھن میں جب انہوں نے فل میراتھن کیا تو ان کا جو ٹائم آیا تھا وہ آیا تھا 1 hour 37 minutes, اور وہ سیکنڈ پوزیشن پہ رہے ہیں ماشاءاللہ. جو فرسٹ پوزیشن پہ آئے تھے ان کا 1 hour 30 minutes ہے, تو 7 منٹ کا ڈفرنس. بٹ اینی ویز جی, ایک تو میں کہتا ہوں فل میراتھن کرنا یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, فنش کرنا ایک اور چیلنج ہے, اور پھر اس میں پوزیشن لینا تو بہت ہی ٹف کام ہے. اگلا لیول ہے, اگلا لیول, نیکسٹ لیول ہے. انہوں نے کیا, ان سے ملاقات کرواتے ہیں. جی آپ کی مبارز بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. آپ لوگ مبارز, آج یہ ہمارے سامنے بڑے انوکھے سے نام آ رہے ہیں, مشکل نام تھوڑے سے آ رہے ہیں, بڑے یونیک نام. مطلب ہم ضرور پوچھتے ہیں جب کوئی یونیک نام آتا ہے تو مبارز کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنگجو سپاہی. اوکے, جنگجو سپاہی, تو نام کا بڑا اثر ہے کہ آپ جنگجو اور سپاہی بھاگتے رہتے ہیں آپ. سو یہ بھاگنے کا شوق آپ کو کیوں ہے اتنا؟ نہیں, ایسا سوال کس سے بھاگ رہے ہیں؟ بس رننگ ہم نے سٹارٹ کی 2020 میں. ظاہری بات ہے جس طرح کووڈ آیا تو کووڈ میں ساروں کی زندگیاں بدلی. تو کووڈ میں ہمارے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں, بیڈمنٹن ہالز ہمارے بند ہو چکے تھے کووڈ کی وجہ سے. تو بس بابا نے کہا کہ سٹارٹ کرو, بس رننگ وغیرہ سٹارٹ کرو. سٹارٹ میں تو ہمیں بس پریشر سے رننگ کرتے تھے ہم لوگ. اچھا, تو بس کرتے بس آہستہ آہستہ شوق چڑھ گیا. 2020 میں نے پہلے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, اس کے بعد پوزیشن اچھی آئی, تو کرتے میں پھر رننگ میں ایز ہاف میراتھن پہ فل. لاسٹ کی جو ہاف میراتھن آپ نے کی تھی اسلام آباد میں, اس میں بھی آپ کو جو بیسٹ ٹائم آیا تھا دیٹ واز 1 hour 15 minutes, 1 گھنٹہ 15 منٹ میں آپ نے کیا. جی, لاسٹ ایئر میں نے کیپٹل ہاف میراتھن کی تھی, اس میں میری 1:15 آئی تھی. اور اس سال جو میں نے 2025 میں لاہور میراتھن کی ہے وہ 2 hour 37 ہے. سوری, میں نے 2 گھنٹے کیا نا, ہاں میں نے غلط ہے, سوری 2 گھنٹے 37 منٹ ہے. ہاں ظاہر ہے, پوری میراتھن بھی تو کی ہے, اور جو فرسٹ آیا وہ 2 گھنٹے 30 منٹ پہ تھے. جی ہاں, تو 7 منٹ کا فرق بہرحال ہے. اچھا, اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی انٹر کلب ہل اور ہاف میراتھن 3 بار پوڈیم فنیشرز بھی آپ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے کہ یار پوڈیم فنیشر؟ اس کا بیسیکلی انٹر کلب میراتھن ہے کیا چیز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں, ان سب کی میوچل جو ٹائمنگز آتی ہیں اس کی بیس پر آپ کا کلب ونر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہمارے کلب کے پہلے 5 آ گئے تو ان سب کی کلبز کی ٹائمنگز ایڈ ہوں گی, اور اس کی بیس پہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوگا. تو اس میں تو میری انڈیویجول میں بھی پوڈیم فنش تھا, اور ایزا ہم نے کلب میں بھی پارٹیسپیٹ جیت رہے ہیں ہم, مطلب 3 سالوں سے لگاتار. سو یہ جو رننگ ہوتی ہے, کوئی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے جو کہ آپ سیکھتے ہیں رننگ کی, کہ اچھا چونکہ مجھے میراتھن کرنی ہے تو یہ ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ میں سٹارٹ اس انداز سے کروں, یہاں تھوڑا تیز ہو جاؤں, یہاں تھوڑا سلو ہو جاؤں, یا وہ بالکل انڈیویجول بیسڈ ہوتی ہے کہ اچھا آپ کی اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہوتا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں آپ میراتھن کر رہے ہیں نا اگر, تو میراتھن میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو میراتھن کرنے کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ چاہیے, پراپر 6 months کا آپ کو ٹریننگ پلان چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ وہ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ میں میراتھن کر سکتا ہوں. پھر اب جب آپ نے میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اب میراتھن ہے 42.2 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, کافی لمبا ڈسٹینس ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو پیچز میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار میرے 8 پیچز ہیں, فرسٹ 5 کے میں نے اس پیس پہ جانا ہے, اگلا 5 کے میں نے اس پیس پہ جانا ہے, اسی طریقے سے لاسٹ میں 42.2 کے میری یہ فنش ہو جائے گی ٹائمنگ. تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ میری کیا آئے گی, آپ اپنی ٹریننگ کے حساب سے پریڈکشن دے سکتے ہو کہ میں اتنے میں ختم کر دوں گا, اتنے میں اینڈ کر لوں گا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. پریڈکٹ کیا ہوا تھا, پریڈکٹ کیا ہوا تھا آپ نے کہ اچھا چونکہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے؟ یہ ایکچولی میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ میں نے کراچی میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا, وہ تھی میرے خیال سے جنوری کے سٹارٹ میں تھی. تو میں نے 6 months کا پلان فالو کیا, میں نے کراچی میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا, تو وہاں پر میں ڈی این ایف ہو گیا, کیونکہ کراچی کی جو میراتھن تھی وہ سی ویو کے اس میں تھی. ادھر صبح میں کراچی, کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا, مجھے ادھر کا ویدر سوٹ نہیں کیا, حالات سوٹ نہیں کیے, سمندر کی اسمیل وغیرہ وہ, تو اس کی وجہ سے میری بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی, تو میں ڈی این ایف ہو گیا. تو اس کے بعد میں ڈسارٹ ہو گیا. ظاہری بات ہے کہ یار میں نے 6 مہینے ٹریننگ کی ہے صرف اس ریس کے لیے. تو پھر لاہور میراتھن اناؤنس ہو گئی, تو جب لاہور میراتھن اناؤنس ہوئی میں نے کہا بھائی اس دفعہ کرنی ہے. پھر میں نے اپنی تھوڑی فالو ڈائٹ چیٹ وغیرہ ٹھیک کی, تو بس پھر میں نے پریڈکشن کی بھی تھی کہ سب 240 کرنی ہے, تو سب 240 ہوئی میری. زبردست. اچھا, کتنا ٹریننگ کو کتنا ٹائم دیتے ہو تھرو آؤٹ؟
ٹریننگ میراتھن کی ٹریننگ تو کافی آپ سے مانگتی ہے ٹائم. مطلب آپ نے اگر لانگ رنس کرنے وہ 30 to 35 کلومیٹرز کے لانگ رنس ہوں گے تو وہ آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی اسپیڈ ورک آؤٹ ہے تو وہ ٹریک پہ مطلب گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, گول مطلب پورا ایک اسٹرکچر پلان ہوتا ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو ڈائٹ سے نکالنی پڑتی ہوں گی نا, مطلب ایک ینگ ایج میں. ہاں ویسے شعیب یہ ہوتا ہے نا, ینگ ایج میں بڑا دل کر رہا ہوتا ہے جی. ابھی آج کل کے ہمارے بچوں کو دیکھیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے جی برگرز کھائیں, پیزے کھائیں اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ایسا ہی ہے, ظاہری بات ہے. میں خود بھی ڈائٹ کی طرف ایسا خیال رکھتا نہیں ہوں, لیکن بس جو مل جاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں. لیکن جب ریس ہوتی ہے مطلب 1 month سے پہلے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لائٹ ڈائٹ ہو جائے, مطلب ویجیٹیبلز, فروٹس, وہ پانی زیادہ سے زیادہ, سالٹ زیادہ سے زیادہ, آپ کے الیکٹرولائٹس پورے ہوں. مطلب یہ چیز میں لاسٹ منتھ سے میں یہ اسٹارٹ کر رہا ہوں. پروٹین انٹیک اس میں زیادہ فوکس نہیں کرتے آپ؟ پروٹین انٹیک کرتا ہوں لیکن اتنا میں فوکس نہیں کرتا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے, زیادہ بھی آپ کانشیس ہو جاؤ نا تو آپ کو مسئلے ہو جاتے ہیں. اس میں ویٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا گیمز میں کہ اس میں ویٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, رننگ میں ویٹ کا کیا رول ہے؟ رننگ میں اگر آپ شارٹ ڈسٹینس میں جائے 5K 10K میں تو اس میں آپ کا تھوڑا آپ کا ویٹ زیادہ ہو تو چل جاتا ہے. لیکن جیسی ہاف میراتھن آتی ہے, فل میراتھن آتی ہے, تو اس میں اب میری جو ہائٹ ہے, میرا جو ویٹ ہے, میری میراتھن کے حساب سے پرفیکٹ ویٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی اسی طریقے سے آپ نے کینینس رنرز دیکھے ہوں گے, وہ بالکل لین باڈی, بالکل لین, اور وہ مطلب میراتھن میں چلتا ہی بالکل آپ پتلا ہے, موٹا ہوگا تو وہ چل ہی نہیں سکتا, مطلب ہیلدی بھی نہیں چلے گا. بڑا آپ کو مینٹین کرنا, ویٹ مینٹین کرنا. وہ اچھا ویسے یہ بات صحیح ہے کہ ویٹ اگر آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی ہے ایک اچھے پورشن میں آپ وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہماری کیونکہ ڈیلی کی خوراک ایسی نہیں ہوتی ہے, تو کیونکہ ہمارے سادہ دیسی غذائیں ہوتی ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ آٹومیٹک. ابھی اگر آپ میں کمپیئر کروں اپنے آپ سے یا کسی نارمل کو تو میں بہت زیادہ کھاتا ہوں, تو لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ میں اسی بیکاز آپ پھر اس لحاظ سے اپنی ایکسرسائز بھی تو کرتے ہیں نا. آپ کی فزیک بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ سمین بہت کھاتی ہے لیکن فزیک ہی ایسی ہے, وہ اپنی فزیک کی بات ہوتی ہے. یہ شعیب کو ہی دیکھ لیں آپ ایسے, کھاتا بھی نہیں ہے پھر بھی ایسا ہی ہے, کھاتا ہی نہیں ہے. چلیں یہ بھی صحیح ہے. اچھا ویسے آپ کے یہ کہ مینٹین کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, مطلب آپ کی بھی فزیک ایسی ہے کہ؟ میری بھی فزیک ہے, بس کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کم کھائیں, لیکن کیا کریں جب دوستوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مجبوری ہے نا, مجبوری ہے. اتنا انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں if you insist پھر میں کھا لیتا ہوں. کیا بات ہوتی ہے. اچھا وارث ابھی بیڈمنٹن کو بھی ٹائم دے رہے ہو, اس کی ٹریننگ کو بھی کیا؟ نہیں, بیڈمنٹن چھوڑ دیا. کووڈ کے بعد جب میں نے رننگ سٹارٹ کی تو میں نے 1-2 سال مطلب ساتھ لے کے چلتا رہا ہوں. اس کے بعد جب اس میں تھوڑا آگے بڑھتا گیا پھر میں نے کہا یار بیڈمنٹن کو بس چھوڑو. حالانکہ دیکھیں نیشنل لیول پہ آپ نے کھیلی ہے بیڈمنٹن. میری فیملی میں بھی نیشنل چیمپئن ہے. میری مطلب جو چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی نیشنل جونیئر چیمپئن ہے. تو مطلب ایتھلیٹ ہیں جی ان کی فیملی میں. یہ بڑی فیملی میں اس لیے بھی ہے کہ لگتا ہے کہ پیرنٹس نے بہت فوکس کیا نا اس معاملے میں کہ گیم کھیلنی ہے لازمی. بس بابا نے, ہمارے جو بابا تھے انہوں نے 2016 میں ہمیں نا پہلی دفعہ بیڈمنٹن میں ہمیں نا اسٹارٹ کر دیا تھا. تو بس 2016 سے ہم مطلب 2022 تک میں نے اپنی جاری رکھی ہے بیڈمنٹن. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ ابھی کیا سوچ رہے ہو جس طرح یہ ایک ہو گیا فل میراتھن ان لاہور, is there anything جو کہ نیا ایونٹ جو کہ آنے والا ہو جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں؟ ابھی نیا ایونٹ یہ ہے کہ نومبر میں ایک میراتھن ہونی ہے, استنبول میراتھن ہے. اچھا, تو اس کی پلاننگ ہے میری. تو کیونکہ میں 22 ایئرز میری ایج ہے تو اس میں اگر کرتا ہوں تو میں فاسٹسٹ پاکستانی بن جاؤں گا ینگسٹ. اچھا, تو جو ابھی میری ٹائمنگ ہے وہی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی میں ایز اے فاسٹسٹ پاکستانی ہی ہوں ایج بریکٹ میں, ایج بریکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل میں بھی. اچھا, لیکن اگر میں انٹرنیشنل میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں پارٹیسپیٹ کروں گا, نہیں دیکھیں آپ سے اوپر جو فرسٹ آیا ہوگا وہ ہوا نا زیادہ تیز. نہیں وہ انٹرنیشنل نہیں بھاگا ہوا. اچھا, مطلب وہ ایک ہوتی ہیں ورلڈ میجر میراتھن. ورلڈ میجر میراتھن میں برلن, لنڈن یہ ساری آتی ہے نا, تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا جو موقع ملنا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ مشکل ہوتا ہے موقع ملنا اس میں؟ بہت مشکل ہے. ابھی ریسنٹلی لنڈن میراتھن ہوئی ہے تو اس میں تو ابھی تو وہ بیلٹ میں نام آتے ہیں تو اس دفعہ تو میرے خیال سے 1.1 ملین لوگوں نے وہ کی ہے, تو کچھ ہنڈریڈز کی ان کی وہ نکلتی ہے. اچھا, تو اس میں سے کچھ کتنے پاکستانی ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ہیں فرقان بھائی اور حمزہ بھائی, انہوں نے جا کے لنڈن میراتھن کی ہے, لیکن جب اس میں نام آ بھی جائے
تو لنڈن کا ویزا آپ کو پتا کہ کس طریقے سے لنڈن کا ویزا بھی نہیں ملتا. اوکے. ادروائز جب دبئی رن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو اننے وائی پھر بھاگتے ہیں, مطلب اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ تو بس جاتے ہیں. نہیں, دبئی میں بھی 5K 10K اور ہوتی ہیں, لیکن جو دبئی کی میراتھن ہوتی ہے اس دفعہ بھی میرے خیال سے ویزے اس دفعہ بھی UAE کے بند ہوئے تھے. ہاں وہ ویزا ایشو, دیٹس سیپریٹ ایشو, بٹ میں بات یہ کروں کہ اس میں اگر کوئی وہاں پہ موجود ہے پاکستانی میں بھی تو اس کے لیے بھاگنا شاید آسان ہوتا ہے, اس کے لیے آسان ہوتا ہے پارٹیسپیشن obviously. ہاں, لیکن اب آپ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کسی میراتھن میں جائیں, پاکستان میں ریپرزینٹ بھی کریں اور فاسٹسٹ پاکستانی جو ہے آپ بن جائیں. وہ تب بنیں گے جب آپ انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے لیے انٹرنیشنل جانا بڑا ضروری ہے. تو وہ ایونٹ آ رہا ہے لنڈن کا؟ نہیں, وہ آ رہا ہے نومبر میں, 2 نومبر کو استنبول کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایونٹ جو پاکستان میں اب آ رہا ہے جس میں آپ پھر بھاگنا چاہتے ہوں؟ اس کے علاوہ پاکستان میں میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اگر میں استنبول میں ایک دفعہ میں کر لوں گا نا تو آگے میں بوسٹن کے لیے کوالیفائی کر جوں گا. بوسٹن میں میری جو ایج کیٹیگری ہے اس میں آپ کا 255 سے نیچے ہونا چاہیے, لیکن آپ کو اس کے لیے انٹرنیشنل میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جب میں وہاں پہ کروں گا میری ٹائمنگ آئے گی تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نا دیکھیں. آپ نیشنل لیول پہ آپ کر رہے تھے جو بھی پاکستان میں ایونٹس ہو رہے ہیں, اب آپ نے استنبول کی بات کر لی, وہ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کریں گے بوسٹن کے لیے. اور اس کے لیے اس کے بعد یہ ہوگا کہ میری ایک پروفائل سیٹ ہو جائے گی. آگے اگر میں نے لنڈن کرنی ہے, کچھ بھی کرنی ہے, تو میری ایک پروفائل ہوگی کہ یار اس نے یہ کی بھی ہے تو یہ اچھا جا کے پارٹیسپیٹ کرے گا, تو اس کو موقع ملنا چاہیے, تو اس کو پرائیورٹی مل جاتی ہے پھر. اوکے, آل دی بیسٹ مبارز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خود تو بھاگتے ہیں اور I'm sure کہ ان کو دیکھ کے بہت سے لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے دوست موٹیویٹ ہوتے ہیں, پیزا برگر کھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھاگنا ہے. کیونکہ جیسا سبھی آپ نے کہا آج کل دل تو یہی کرتے ہیں نا, پیزا برگر کھانے کا. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.